من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں، قومی ادارہ برائے امراض قلب۔ اچھا، آج ایک بڑا اہم موضوع جس کا براہ راست تعلق تو دل کی بیماریوں سے نہیں ہے، لیکن بالواسطہ وہ کسی نہ کسی صورت دل کے مریضوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا کامن ہوتا ہے کہ ہمارے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی اکثر اوقات یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ اسٹیبل مریض، آپ نے اس کا مکمل علاج کر لیا، دوائیوں پہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پرسکون نیند نہیں لے پا رہا۔ اچھا، اب اس میں میکزیمم ڈاکٹرز 80 سے 90% ڈاکٹر بغیر کچھ ایفرٹ کیے، بغیر کچھ کہے سنے، اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو نیند کی ایک دوائی لکھ دیتا ہوں، اور وہ ایک نیند کی دوائی جس میں کامن یوز آپ دیکھیں گے جو ہوتی ہیں اویلیبل، وہ ہر پرسکرپشن میں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ مینشن کیا جاتا ہے کتنے عرصے کے لیے۔ اکثر مریض جو پرانے دور کے ہمارے پاس آتے ہیں وہ سالہ سال سے وہ دوائی لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ان دوائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیند تو بہت اچھی لاتی ہیں، لیکن 1-1.5 مہینے کے بعد ان دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ کا دماغ اپنے طور پہ نیند لانے کے قابل نہیں رہے گا، اور ان کے اثرات بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے۔ ہاں، شروع کے دنوں میں جب آپ کے تفکرات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا طبیعت میں ہی جان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو 1 مہینے سے کم کے عرصے تک اس دوا کو اس نیت کے ساتھ لینا کہ چلو ہمیں 1-2 ہفتے میں اس کو ٹیپر کر کے ہم چھوڑ دیں گے، تب تو کافی ہے۔ لیکن اس کو مستقل بنیادوں پہ برائے کرم نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی اور نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے تو اور آپ لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ اچھا، اب نیند نہ آنے کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اگر ہم کچھ جنرل باتوں کا خیال رکھیں تو امید ہے کہ وہ نیند والے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ دیکھیں، نیند لانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اپنی لائف کو تھوڑا سا ڈسپلن کرنا پڑے گا۔ ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا ٹوٹل سلیپ ٹائم کتنا ہے، اس سلیپ ٹائم میں کتنا وقت آپ بستر پہ ایسا گزارتے ہیں جو آپ بستر پہ تو ہوتے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا کامنلی ہوتا ہے کہ انسان بستر پہ ایک ٹائم پہ چلا جاتا ہے اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور ایفیشینٹ نیند بڑی تھوڑی آتی ہے۔ اس پورے دورانیہ کے دوران رفلی ایک آئیڈیا یہی ہے کہ انسان کی 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان رات کی نیند اس کو لینی چاہیے۔ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوشش کریں کہ صبح آپ کا اٹھنے کا ٹائم فکس ہو جائے، ارسپیکٹو کہ دن چھٹی کا ہے یا ورکنگ آور ہے، ایک فکس اٹھنے کا ٹائم بنے۔ پہلا ہفتہ کوشش یہ ہو کہ آپ اپنا ایک الارم کر کے ایک فکس اٹھنے کا ٹائم کر لیجیے۔ اب اس فکس اٹھنے کا ٹائم جو آپ پلان کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس سے 6 گھنٹے پہلے آپ بستر پہ جا سکیں سونے کے لیے۔ یہ تو ایک رف ہے، ایک اسکیجولنگ کہ بستر پہ نیند کے لیے کب جانا ہے اور کب اٹھ جانا ہے، اور پھر اس کو فالو کریں۔ آپ کا دماغ اس کا آہستہ آہستہ عادی ہونے لگے گا۔ پھر دن کے اوقات میں لمبے دورانیہ کا سونا نہ کریں۔ اگر دوپہر میں کچھ زیادہ تھکن ہے تو 15-20 منٹ سے زیادہ کا ایک قیلولہ، اس سے زیادہ نہ کریں۔ وہ آپ پرولونگ سو جائیں گے تو رات کو آپ سو نہیں سکیں۔ اور 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آج کل ہم نہیں کر رہے، اور سارے گھروں کا میں خود بھی دیکھتا ہوں، خود اپنے گھر کا یا کسی اور گھر میں جاؤں، ایک سوشل فیبرک اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم آخری وقت تک ایون بستر پہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ لے کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تمام ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ اگر آپ ایک خاص وقت پر سونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس وقت بستر پہ بس سونے کے لیے جائیں،
اس سے پہلے بستر پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے آپ کا دماغ اویک ہو. یعنی بستر پہ آپ نے جو ٹائم سیٹ کیا کہ سونے کا ہے صرف اسی وقت سونے پہ جائیں. کوشش کریں اس سونے کے ٹائم سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اپنے آپ کو کسی ایکسائٹنگ ایکٹیویٹی یا جس میں آپ کا مائنڈ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے اس میں شامل نہ کریں. اور یہ تو بہت ہی خراب کلچر ہے بیڈ روم میں ٹی وی کا ہونا اور ٹی وی دیکھتے کسی بھی قسم کے گیجٹ سے سونے کے ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے اپنے آپ کو سیپریٹ کریں. مجبوری کال آ رہی ہے، کوئی میسج آ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا، لیکن آج کل چونکہ وائی فائی ہوتا ہے گھر پہ، بس اسمارٹ فون لیا اور اس پہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں بستر پہ. یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے نیند کو خراب کرنے کا. تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے اپنی تمام مصروفیات، تمام چیزیں، ٹی وی، لیپ ٹاپ، موبائل فون، ان سب کو چھوڑ دیجئے. بستر پہ اپنے سونے کے ٹائم پہ جائیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو بستر پہ سونے پہ لیٹنے میں شروع کے دنوں میں یہ ضرور ہوگا کہ نیند نہیں آئے گی. اب کیا کرتے ہیں لوگ، اسی وقت ٹی وی کھول دیتے ہیں. ایسا نہیں، بستر سے نکل آئیں. بستر سے نکل کے اپنے آپ کو کسی اور چیز میں انوالو رکھیں اور اس وقت تک پھر بستر پہ دوبارہ نہ آئیں جب تک کہ انوالو کیا ہے، کوئی ہلکی ایکٹیویٹی، کوئی کتاب پڑھ لی، کسی اور کام میں اپنے مصروف کیا. اور پہلے بھی کوشش کریں کہ آپ اس وقت بستر میں داخل ہوں جس وقت آپ تھوڑا سا نیند کا بہاؤ آپ میں آ رہا ہو. یعنی نیند نہیں آ رہی تو بستر سے فوراً نکل جائیں، بستر پہ لیٹ کے کروٹیں نہ بدلیں. آج کے کنکلوژن میں صرف میں آپ کو 2-3 چیزیں جو کنکلوڈ کروں گا نیند کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ ٹائم سیٹ کرنا، اٹھنے کا اور سونے کا، اور سونے سے 2 گھنٹے پہلے اپنی تمام چیزیں چھوڑ دیں. اور اس میں ایک اور چیز بھی اہم ہے کہ چائے، کافی، سگریٹ، اس قسم کی چیزیں کھانا بہت پیٹ بھر کے 2 گھنٹے پہلے کم از کم اس سے چھوڑ دیں. تو یہ ایک بنیادی پہلے فیچر ہم کرتے ہیں، پھر اس پہ ہم تفصیلی بات بھی انشاءاللہ کروں گا. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوگا.